बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 नवंबर और बुध की सपहर है और आज हम अमेरिकी इलेक्शन और उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात के हवाले से बातचीत करेंगे। आज जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी जो है कि ना सिर्फ कांग्रेस सेनेट के अंदर इलेक्शन जीती है बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि वो अमेरिकी सदर भी जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। और ये भी प्रोसेस जो है कि इलेक्शन का कंप्लीट होते ही जो इंतकाल इक़्तिदार का मरहला है वो भी शुरू हो जाएगा। अगले 2 से 3 माह के अंदर पूरी की पूरी अमेरिका की इंतज़ामिया जो है कि वो तब्दील हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी कैबिनेट और तमाम की पोजीशंस के ऊपर जो है कि अपनी टीम के साथ बराजमान हो जाएंगे। इसके 3 हवाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब ये इलेक्शन के नताइज आते ही पिछले चंद दिनों से मुसलसल इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमें जो इंफॉर्मेशन सर्वे और चीज़ें फीड की जा रही थी उसमें ये तासुर दिया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन इलेक्शन के अंदर कामयाब नहीं होंगे, बड़ा टाइट मुकाबला है और डोनाल्ड ट्रंप को नाकामी होगी। और ये ना जाने क्यों इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर एक ये परेशानी किसी कैफियत थी पिछले 2-4 हफ्तों के अंदर। अमेरिका के इलेक्शन हो और वो उनका मामला है, अमेरिका की अपनी खारजा पॉलिसी है, वो अपने हमेशा मफादात को पेश नज़र रखकर जो है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, खित्तों के साथ जो है कि अपनी पॉलिसी बनाते हैं। कुछ की पोजीशन, कुछ की एरियाज होते हैं जिनके ऊपर अमेरिकन पॉलिसी अमूमन नहीं 19-20 का फ़र्क होता है, नहीं बदलती। कुछ पॉलिटिकल रीजंस और कुछ और रीजंस होती हैं जिनकी वजह से वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ को तब्दील भी करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में तब्दील होती है उसके नतीजे में। लेकिन एट लार्ज जो है कि वो पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में ये एक मुसलसल लाशोरी तौर के ऊपर कह लीजिए या जब से रजीम चेंज ऑपरेशन का एक नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर बना हुआ था और कुछ डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट इमरान खान के बारे में जो थे उनके तनाजुर में एक बेचैनी किसी कैफियत इस्लामाबाद रावलपिंडी में देखी जा रही थी पिछले चंद हफ्तों से। और जो ये इलेक्शन करीब आ रहा था अमेरिका का, उसमें हमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं कि बड़ी रूनुमा हुई। और एन 4 नवंबर को आपने देखा कि संसद के अंदर जो कवानीन है उनमें तरमीम की गई, अदलिया के अंदर 100% जजों की तादाद में इजाफा किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा किया गया, तमाम मसल्ह अफवाज के सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया। और ये चीज़ें जो है कि बहुत से इस्लामाबाद के अंदर जो हल्के हैं उनका ख्याल है कि ये अमेरिकन इलेक्शन के साथ इनको जोड़ा गया था। अब इलेक्शन जो अमेरिका के अंदर इंतज़ामी तब्दीली होती है वो कितनी असर डाल सकती है और किस हवालों से डाल सकती है, एक ये बड़ा अहम मामला है। दूसरा जो है कि इस वक्त सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान को भी और अमेरिकन डिप्लोमेटिक जो पाकिस्तान के अंदर तैनात हैं, कुछ जगहों पे हमने हल्का हल्का सा टच किया तो उनके जो लब लहजे में एक तब्दीली जो हमें फील हुई है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और तीसरा मामला जो है कि अभी जो हम बात करेंगे 3 हवालों से, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और ख़ास तौर पर साउथ एशिया पाकिस्तान के तनाजुर के अंदर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो है कि वो क्या हो सकती है। और फिर जो है कि आपकी जो स्ट्रेटजिक और डिफेंस कोऑपरेशन है पाकिस्तान अमेरिका का, ये 3-4 एरियाज हैं जिनके ऊपर जो है कि ज़्यादा फोकस होता है। इस तनाजुर के अंदर जो है कि अभी जो इलेक्शन होते हैं उससे पहले अंदाज़ा होता है एडमिनिस्ट्रेशन को और डिप्लोमेट्स को कि वहाँ पे क्या है, उनके पास मुस्तनद रिपोर्ट्स आई हुई होती हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो वो सामने रखते हुए 2-3 चीज़ें बड़ी हैं। एक तो ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं या इवन इलेक्शन से मुतल्लिक जितनी भी जो रिपोर्ट्स मुरतब हुई थी वो फीडबैक गया था वाशिंगटन को, लेकिन अभी उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो तैयार किया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से वो उस तैयारी के मराइल में और कुछ चीज़ें जो हैं कि वो ऑलरेडी तैयार हैं। जो हर मुल्क से जो सफारत खाना होता है वो अपनी स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिका का जैसे हमारा दफ्तर खारजा फॉरेन ऑफिस है उनको अपनी अपनी जो है कि वो डेली भी, वीकली भी, मंथली भी रिपोर्ट्स देते हैं, क्वार्टरली देते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स बनाकर देते हैं। तो ये चीज़ें मुसलसल जा रही थी। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन उस अंदाज के अंदर मुतअद्दिद बार सवालात पूछे गए, लेकिन जवाब जो है कि वो मुबहम रखा गया, अधूरा रखा गया, खुल के नहीं बोले गए उसके ऊपर। वही रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर भी इनके जो डिप्लोमेट हैं उनके यहाँ भी दिखाई देती थी। ऑफ द रिकॉर्ड बाज़ पर्सनल मीटिंग्स के अंदर जो है कि निजी महफिलों के अंदर वो कुछ चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे लेकिन खुल के बात नहीं करते थे। लेकिन अभी जो है कि वो जो बहुत रिजर्व्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए। तो ये एक चेंज है वो हमें नज़र आ रही है। दूसरा मामला जो है कि अगर हम अमेरिका के और इनके मामलात को देखें, पॉलिटिकली देखें, अमेरिका जो है कि जैसे पहले कहा कि बहुत बड़ी चेंज नहीं आती उनके अंदर, लेकिन
کچھ جگہوں کے اوپر وہ ضرور پولیٹیکلی اور اکنامکلی چیزیں جو ہے کہ اگر ان کے مفادات جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے برعکس ہوں کسی ملک کے ساتھ، تو پھر وہ معاشی قدغنیں بھی لگاتے ہیں، سیاسی پابندیاں بھی لگاتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ وہ کہیں کہیں جا کے جو ہے کہ جیسے اکنامک سینکشنز ایران کے علاوہ اور کئی اور خطوں کے اندر انہوں نے کیا تھا، یہ ایسے کیا کرتے ہیں۔ پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ہے کہ کیونکہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے ڈونلڈ کا ہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ڈونلڈ لو ہو، پاکستان کے اندر جو ڈپلومیٹکلی اور جو پبلک ڈپلومیسی میں امریکہ کو ناکامی ہوئی 2 سال قبل، جو ان کو اسیسمنٹ تھی، ان کو اسیسمنٹ دی گئی تھی، وہ 100% غلط ثابت ہوئی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے غیر پاپولر ہے، اس کو حکومت کو ختم کیا جائے گا، ایک اتحادی حکومت بنائی جائے گی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک نیریٹو اور ایک مقدمات کی بھرمار ہوگی، تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک نئی جو ہماری اتحادی حکومت ہوگی وہ ان کے لیے جو ہے کہ بہت سے مقاصد جو ان کے تھے اس خطے کے لیے وہ ان کو سرو کریں گے۔ لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی، پھر ان کو یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ہی اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا کہ ان کو چیٹ کیا گیا یا ان کو مس گائیڈ کیا گیا، اور انہوں نے بدقسمتی سے اسلام آباد راولپنڈی کی رپورٹس کے اوپر انحصار کیا ریدر دین کہ وہ اپنی کچھ ایویلیویشن کرتے، وہ نہیں کر پائے، تو اس لیے تنوع کی کیفیت بھی تھی۔ لیکن کیونکہ یہ سارا ملی بھگت سے سب کچھ ہوا تھا، تو اس لیے امریکہ جو ہے کہ کھل کے اس کے اوپر نہیں بولا کرتا تھا۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے نا کہ یہ چیزیں خاص طور کے اوپر پولیٹیکل رائٹس، ہیومن رائٹس اور اس تناظر کے اندر جو ہے کہ اب امریکہ تھوڑا ووکل ہوگا پاکستان کے حوالے سے، اور یہ ڈپلومیٹک جو ہمیں فیڈ بیک ہے اس کے تناظر میں ہم آپ کو بات کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بہت سے پاکستان کے سیاستدان آپ کو، یہ بہت سے پاکستان کے جو امریکہ میں سابق سفیر تھے، وہ اس قسم کی رائے کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن جو سرونگ ڈپلومیٹس ہیں ان کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، ریپبلکن پارٹی کے آنے کے بعد، پاکستان میں جو پولیٹیکل رائٹس کی شدید وائلیشن ہے، یا پولیٹیکل رائٹس کے اوپر بہت سی پابندیاں ہیں، یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں، اس کے اوپر جو ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اب اتنا خاموش نہیں رہے گا جتنا ابھی پچھلے ہم نے کچھ عرصے کے دوران دیکھا۔ پھر پاکستان کے جو الیکشن ہے فروری کے، اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں، لیکن زبان پر نہیں آئے، تو اب وہی اعتراضات جو ڈاکومنٹڈ ہیں وہ زبان پر بھی آئیں گے، اور پاکستان سے کچھ ڈیمانڈز بھی کی جائیں گی کہ جناب ان کی اصلاح ہونی چاہیے، جو بھی معاملات ہیں یہ ہو سکتا ہے۔ معاشی فرنٹ کے اوپر جو ہے کہ پاکستان تجارتی اور معاشی سطح کے اوپر امریکہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں کہ بڑا پارٹنر ہے پاکستان کا، امریکہ جو ہے ٹریڈ پارٹنر ہے، ہماری ایکسپورٹ ہے، ہماری انویسٹمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور یورپی منڈیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارے جی ایس پی پلس یا ہمارے جو فیسلٹیز ہیں ٹریڈ کی، وہ ساری کی ساری ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ابھی امریکن خاموش رہے پچھلے 1-2 سالوں کے اندر، لیکن اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر بولنا شروع ہو گیا تو پھر یورپی یونین اور باقی جو کارنرز ہیں وہاں سے بھی آوازیں ویسے ہی آئیں گی، اور ہماری جو جی ایس پی پلس اور اس کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں، قدغنیں بھی لگ سکتی ہیں، ہماری فیسلٹیز بھی واپس لی جا سکتی ہیں، یا نئی کنڈیشنز بھی اس کے اوپر آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ 2 حوالے جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے، جن کی بیسس کے اوپر جو ہے کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ پالیسیز کے اندر تبدیلی آئے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ عالمی سطح کے اوپر تعلقات ہوں تو آج حکومت بدلے اور کل جو ہے کہ وہ اپنی بالکل پالیسیز چینج کر لیں، اور اگلے دن ہی جناب 24 گھنٹوں میں کہیں جناب فلان جگہ یہ کر دو، یہ کر دو۔ ایسا دنیا کے اندر نہیں ہوتا، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو ضیاء الحق کے بارے میں جو امریکنز لیڈرشپ نے جو بعد میں کتابیں بھی لکھی، ساری چیزیں آئیں، افغانستان کا جہاد جب شروع ہونا تھا تو ان کا خیال تھا کہ یہ ہم سے بہت کچھ مانگیں گے، لیکن انہوں نے مونگ پھلی کا دانہ صرف ہم سے مانگا، اور اسی کے اوپر اکتفا کر گئے۔ اسی طرح جنرل مشرف کے بارے میں بھی اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد صرف ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جنرل صاحب جو ہے کہ بچ گئے تھے، اور اپنی پورے ملک کو آگ میں جھونک کے دہشت گردی کی جنگ میں، جس کے ابھی تک آج ہم لپیٹ میں ہیں۔ سملرلی ڈونلڈ لو کا جو خط تھا سائفر، سب کو معلوم ہے کس کے نام آیا تھا، نام کوئی نہیں لیتا، یہ بالکل انہی کے نام آیا تھا جس کے نام پہلے ٹیلی فون کالز آتی تھی 9/11 کے بعد، یا وہ جہاد افغانستان کے لیے جن کو پوچھا جاتا تھا کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اور مونگ پھلی کے دانے پہ صرف اتفاق کر جاتے تھے۔ سائفر کے معاملے میں بھی انہی کو پیغام آیا تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے کہ بغیر انتظار کیے، وہ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور بیسیکلی اس کے پیچھے بہت سی پہلے سے لابنگ کی ہوئی تھی، کہانیاں بنائی ہوئی تھی، اور جو فیڈ کیا تھا، جس کو ہم نے پہلے کہا کہ امریکن تصور کرتے ہیں کہ ہمیں چیٹ کیا گیا، تو چیٹر یہاں پہ تھے جنہوں نے چیٹ کیا وہاں پہ ان کو، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ تبدیلی لے کر آئے۔ تو ابھی بھی جو ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو 2 سے 3 مہینے لگیں گے اور چیزیں تبدیل ہوں گی، لیکن کیونکہ ان کو معلوم ہے یہاں پہ اسلام آباد میں بھی، راولپنڈی میں بھی،
کہ جو نئی انتظامیہ ہے اس کا پاکستان کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو اس لیے یہاں پہ کافی پریشانی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، بے چینی سی مچی ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، اور اگلے 10-15 دنوں کے اندر، مہینے کے اندر جو ہے کہ آپ کو بہت ساری اگر یہاں پر بھی آثار دکھائی دیے، اگرچہ یہ کیسز سارے کے سارے جھوٹے تھے اور سب کو معلوم ہے کہ سب کچھ کیا کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ ابھی امریکہ سے بھی جو سٹیٹمنٹس آئیں گے، جو پالیسی سٹیٹمنٹس آئیں گے، ان کے اندر بھی آپ کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہوگا کہ کیا پالیسی شفٹ آ رہا ہے یا کیا ٹون کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اور پھر یہاں سے بھی جو عملی اقدامات ہو رہے ہوں گے حکومتی سطح کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر، تو ان کو بھی آپ ان کے لفظوں کو اور عملوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ تو ہم آپ ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔